اب ہمارا خالی نام نہیں ہونا چاہیے بلکہ الحاج آگے لکھا رہنا چاہیے۔ بہت سی جگہ ہمارے لیے صرف عنوان اہم ہے، اس عنوان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اہم نہیں ہیں۔ ہمارے لیے عنوان اہم ہے، ہمیں حاجی کہا جائے، لیکن ایک حاجی کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہمیں شیعہ کہا جائے، لیکن ایک شیعہ ہونے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ معصوم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پر جان دینے والے ہیں، ہم آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری پوری بستی آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا یہ بتاؤ، یہ جو تم ہمارے چاہنے والے ہو، جو ہمارے ماننے والے ہو، تم یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ اپنے مال میں جو غریب مومنین ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ سب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ جو تمہارے یہاں کے امیر ہیں وہ غریبوں سے بھی صلہ رحم کرتے ہیں؟ بھائی رشتہ دار ہمارا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو جس طرح سے وہ امیر کے ہاں جاتے ہیں اسی طرح سے غریب رشتہ دار کی بھی خبر گیری کرتے ہیں۔ ہمارا ٹرینڈ تو یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو اگر اس سے رشتہ داری نہیں بھی ہوتی ہے تو نکال لی جاتی ہے، اور جو اپنا بہت ہی قریبی ہے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے اس طرح سے بھول جاتے ہیں جیسے اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں جو غریب رشتہ دار ہیں ان سے بھی صلہ رحم کیا جاتا ہے، جاتے ہیں لوگ؟ کہا مولا یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو در نایاب ہیں، یہ سب آج کل کہاں ہوتا ہے، لیکن مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ پر جان دینے والے ہیں۔ تو ایک بار مولا نے پلٹ کے کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی کیف زعمتم، تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ تم ہمارے شیعہ ہو؟ صرف شیعہ ہونا کہنا کافی نہیں ہے بلکہ شیعہ ہونے کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ تو حاجی صاحب نے کہا بھائی صاحب ہمارا نام لکھ دیجئے الحاج فلاں۔ صرف ان کے لیے عنوان اہم ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم حج پر جائیں، عبادت کریں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، اس کی جزا ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ دیکھیں خالی حج نہیں کہا ہے، ہو سکتا ہے آپ پیسہ جمع کیجئے حج کر آئیے اور حج آپ کا قبول ہی نہ ہو، کیونکہ اس میں کچھ پیسہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ آپ نے کسی کا حق دینا تھا، آپ نے حق نہیں دیا، زمین لے لی اس کی، اور اس کے بعد اسی سے آپ نے پیسہ کمایا اور حج کرنے چلے گئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم حاجی ہیں ہمارا حج قبول ہے، لیکن اگر پیسہ صحیح نہیں ہے، مال حلال نہیں ہے تو وہ حج مقبول نہیں ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت کی ایک نگاہ ڈالنا، اس کی جزا کیا ہے؟ ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ اب سامنے والے کو بڑی حیرت ہوئی تو اس نے کہا بھئی ایک نگاہ میں اگر ایک حج مقبول ہے تو دن میں تو 10 بار دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر 100 بار دیکھیں تو کیا یہی جزا ملے گی، یا یہ کہ بار بار دیکھیں تو کیا یہی جزا ملے گی؟ تو ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بار محبت کی نگاہ ڈالو گے اس کا اجر ایک حج مقبول کے برابر لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے حج، ہم کو حاجی کہا جائے، ہمارا حج قبول ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور وہ نہیں جا سکتا ہے تو اگر محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا رہے، اگر ماں ہے ان کے چہرے کو دیکھ لے، اگر باپ ہے ان کے چہرے کو دیکھ لے، اگر دونوں ہیں تو ان کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا جائے، اور دن بھر میں 10 حج مقبول کی جزا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔
ہم اکثر حج کو وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں جا نہیں سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہم ہر لمحے میں حج کر سکتے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر محبت بھری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو حج کا ثواب مل رہا ہے اور وہ حج مقبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور محبت بھرا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کر رہا ہے تو یہی عمل اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی جگہ ہم کو احساس ہوتا ہے جب ہمارے والدین چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے۔ تو عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر کسی کے والد والدہ اس دنیا سے گزر گئے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ یہاں سے جتنا ہو سکے آپ مجلس کر رہے ہیں، وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ آپ ان کے نام پر کسی کو ایک لقمہ کھلا رہے ہیں، وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر نعرے صلوات، آواز بلند صلوات۔ اس ایصال ثواب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، بس بہت وقت نہیں لینا ہے، کتنی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور قدم ہمارے لڑکھڑانے لگتے ہیں تو نہ جانے کتنی بار کبھی باپ بڑھ کے آگے تھام لیتا ہے، کبھی ماں بڑھ کے سہارا دیتی ہے اور ہم گرنے سے بچ جاتے ہیں، ہمیں چوٹ نہیں لگتی۔ نہ جانے کتنی بار ذرا سے بچے پہ ماں کی نگاہ رہتی ہے، اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور ماں فوراً آگے اس کو تھام لیتی۔ یہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ہمارے قدم کو تھام لیتے ہیں، ہمارے لیے سہارا بن جاتے ہیں، ہمیں مشکلوں سے بچا لیتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سہارا بنے تو عزیزوں، جو ہم یہاں سے ذرا سے بھی، یہ نہ سوچے کہ بہت کثرت ہونا چاہیے، اگر زیادہ نہیں تھوڑا بہت بھی جتنا بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم یہاں سے ذرا سے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ ایصال ثواب اس دنیا میں ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ کبھی وہ مشکلوں میں ہوتے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ادھر سے نمازیں بھیج دیتے ہیں، وہ سہارا بن جاتی ہیں۔ ہم ادھر سے ذکر اہل بیت بھیج دیتے ہیں، وہ ذکر ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ مدد ان کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایصال ثواب کرتے رہیے اور ان کے لیے سہارا بنتے رہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگوار آئے ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بہت پریشان حال ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا لڑکا میرے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اٹھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ تم اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، بہت سے لوگوں کو اس شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ آگے بڑھ گئے، ترقی کر لی، کما لیا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب تو ہم نے کمایا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کون سا بینک بیلنس چھوڑا تھا، کون سی زمینیں چھوڑ دیں۔ یہ احساس رہتا ہے کہ یہ سب تو ہم نے کمایا ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ عزیزوں، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب کسی سے ملتے ہیں، سلام و دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ ہوتا ہے التماس دعا، آپ ہم سے کہیے، ہم آپ سے کہتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ کرنے کی منزل میں دعا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خاص کر کے یاد کر کے دعا کرتے ہوں، لیکن جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے کہتے نہیں ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ لیکن پردیس میں لڑکا محنت کر رہا ہے، زحمتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، یہاں مصلے پہ بیٹھی ہوئی ماں دعا کرتی ہے، یہی دعا اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے۔ کبھی ماں کی دعائیں بچا لیتی ہیں، کبھی باپ کی دعائیں بچا لیتی ہیں۔ لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، وہ اس دنیا میں آپ کو لانے کا ذریعہ ہیں، یہی بہت کچھ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کا وجود نہ ہوتا، اور جب یہ وجود نہ ہوتا تو سارا کاروبار دھرا رہ جاتا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ جس وجود پہ آپ کو ناز ہے کہ ہم نے اتنے بنگلے بنا لیے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اس وجود کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ یہی والدین ہیں۔ نہ جانے کتنے مقام پر ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، دنیا والے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں وہ درد نہیں ہے،
لیکن جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو دعا دل سے نکلتی ہے، اور بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ آپ کو دنیا میں لے آئے اور آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، یہی بہت ہے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، وہ ہمارے لیے چھوڑ کے کیا گئے، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں، کچھ تو کرو۔ تو یہ دریا کے کنارے تھا، اس نے ایک چلو پانی لیا اور اسے کنارے پھینک دیا، کہا یہ کیا ہے، کہا جاؤ ایصال ثواب کر دیا، یعنی ان کے نام پر یہ ایک چلو پانی ہم پھینکے دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ان کو خواب میں وہی دکھائی دیتے ہیں وہ شخص، اور وہ یہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب ان کی حالت اچھی ہے، خوش ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ خوش کیوں ہیں، کہا ہمارے لڑکے نے ایصال ثواب کیا ہے۔ کہا اس نے کیا کیا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، اس نے تو بس ایک چلو پانی اٹھایا اور ریت میں ڈال دیا، اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ کہا وہ جو اس نے ایک چلو پانی اٹھا کے ریت پہ ڈالا تو اس ریت میں جو حشرات الارض موجود تھے ان کی زندگی میں کچھ اضافہ ہو گیا، خداوند عالم نے اسی زندگی کے اضافے کو میرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ جب میرے پاس 20,000 آئیں گے تب ہم ایصال ثواب کریں گے، جب میرے پاس 1,00,000 ہو جائے گا تب ہم کچھ کریں گے، جب وقت ہوگا تو 1 گھنٹے میں پھر ایک پارہ پڑھیں گے۔ نہیں، اگر ایک آیت بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چلتے چلتے ایک سورہ پڑھ کے ایصال ثواب کیے دے رہے ہیں تو کافی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ صرف اس نیت سے، دیکھیے آپ کو تو خدا ثواب دے گا، کمی وہاں ہوتی ہے دینے میں جس کے ہاں کم ہوتا ہے، کہ بھائی ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور 10 لوگوں میں بانٹنا ہے تو 10 روپے ہیں اور 20 ہو جائیں گے تو 5 دینا پڑے گا۔ لیکن جس کے یہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے تو اس کو جب دینا ہے تو وہ سب کو پھر 100 دے گا، سب کو 1000 دے گا، بلکہ وہ دے گا جس کا آپ کو تصور نہیں ہے۔ تو آپ اگر قرآن اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ تلاوت میں کر رہا ہوں اور اس کی جزا میرے مرحومین کو ملے، تو آپ کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا، مرحومین کو بھی ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ایصال ثواب کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، مجلسیں بھی کرتے رہیے، تلاوت بھی کرتے رہیے، اور خاص کر کے اگر واجب نمازیں ہیں، اگر واجب روزہ ہے تو یہ جو واجب نماز اور روزہ ہے یہ بڑے بیٹے پر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان واجب نمازوں کو یہ ادا کرے یا ادا کروائے، روزہ یا رکھے یا کسی سے روزہ رکھوائے۔ یہاں پہ بھی بڑا ہونا یہ صرف کمال نہیں ہے، بلکہ اس کمال کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو فخر ہوتا ہے بھائی ہم سب سے بڑے ہیں خاندان میں، تو جو بڑا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جو رتبہ ہے اسی حساب سے ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اور ہم جتنا جو بھی اپنے لحاظ سے جو بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ ہمارے مرحومین کے لیے وہاں سہارا بنے گا۔ آج کل کے جو ایام ہیں اور ان ایام میں جو ہم مرحومین کا اپنے ذکر کرتے ہیں، جو عزاداری ہم انشاءاللہ باقاعدہ کریں گے، ان میں اگر ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، ان کے نام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تو ہم جتنے بھی مراسم عزا کو انجام دیں گے ہمارے مرحومین کو بھی ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ بہت سے لوگ مجلسوں کو قائم رکھتے ہیں کہ ہمارے والد کی قائم کردہ ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا قائم کردہ جلوس ہے، یہ مجلس ہے، جو کچھ بھی ان حالات میں ہو سکتا ہے۔ یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ایام عزا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اب کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا ہے، تقریباً ہر بستی میں دور دور سے مومنین آ چکے ہیں، عزا خانے لوگوں نے سجا لیے ہیں۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں روڈ پہ جانے سے روک دے، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں جلوس نکالنے سے روک دے، لیکن غم کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور ہمارے دل سے حسین کا غم کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ جو عزاداری ہے اس کی نوعیت بدلے گی، انداز بدلے گا، لیکن عزاداری اپنی جگہ پر رہے گی اور اسی طرح سے ہوتی رہے گی۔ عزیزوں، یہی وہ ایام ہیں کہ
کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کربلا کی وادیوں کی طرف گامزن ہیں۔ بہت وقت نہیں لینا ہے، اس کے بعد بھی مجلس ہے، بس چند فقرے مصائب کے۔ عزیزوں، ابھی جب ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا اس بستی سے تعلق ہے، جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے، سب کے ذہن میں خیال ہے کہ محرم آنے والا ہے، ہمیں اس طرح سے مجلس کرنا ہے، فلاں تاریخ کی مجلس ایسے ہوگی اور فلاں تاریخ کی مجلس ویسے ہوگی۔ کس غم کے بارے میں کہ جو کربلا والوں پہ ظلم اٹھایا گیا تھا، یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ہمارے دلوں کی جب یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنی مجلس اور ماتم کے لیے اس طرح سے بے چین ہیں، تو ذرا سوچئے اس حسین کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جو جیسے جیسے محرم قریب آ رہا ہے، حسین کربلا سے نزدیک ہو رہے ہیں، حسین کی نگاہوں میں تمام منظر ہیں۔ ہاں، دوسرے لوگوں کو بھلے ہی خبر نہ ہو، لیکن حسین کو سب پتہ ہے کہ میرے اکبر کو کہاں شہید کیا جائے گا، میرا اصغر کیسے مارا جائے گا، میرے عباس کے بازو کہاں پر قطع کیے جائیں گے۔ اور اس عالم میں جب حسین جا رہے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی حسین راستے میں ہے کہ ایک سنانی یہ آتی ہے کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کسی کا بھائی مار ڈالا جائے، ایسا بھائی کہ جس پر اتنا اعتبار تھا کہ اس اکیلے مسلم کو کوفے بھیجا تھا، یقیناً سوچئے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حسین نے جب خبر سنی ہے تو ایک بار آپ نے یتیم مسلم کو قریب بلایا ہے، اس بچی کو پاس بیٹھالتے ہیں، محبت اور شفقت کا سلوک کرنا شروع کیا، محبت سے پیش آنے لگے۔ یقیناً یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ یہ محبت کا سلوک کیجئے، آپ بچی کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے، لیکن ذرا خیال رکھیے گا کہ کہیں سکینہ اس منظر کو نہ دیکھ لے، کیونکہ بچی یہی سمجھے گی کہ جب کسی کا بابا مار ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جاتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ لیکن یہی کربلا ہوگی اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ منادی ندا دے رہا ہوگا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، اور اشقیاء خیموں کی طرف بڑھیں گے، ہاتھ آگے بڑھیں گے، لیکن دلاسا دینے کے لیے نہیں۔ کوئی ہاتھ گوشوارے چھینے گا، کوئی ہاتھ تماچے لگائے گا، بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیویاں اس خیموں سے اس خیمے میں جا رہی ہوں گی، ننھی سی سکینہ اس عالم میں کہ آپ کے کرتے کا دامن جل رہا ہے، کبھی نجف کی طرف رک کر کے آواز دے رہی ہوگی کہ دادا علی میری مدد کو آئیے، کبھی فرات کا رک کر کے چچا کو بلا رہی ہوگی، ایک بار نشیب سے آواز آئے گی، الیہ الیہ سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ میرے قریب آ جاؤ، واہ حسینہ واہ مظلوم۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، بار الہ ان کی مغفرت فرما، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے نجات دلا۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما، جو بھی مومنین پچھلے کچھ عرصے میں اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بار الہ ان تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اسی شان و شوکت سے انجام دے سکیں جو اس کو انجام دینے کا حق ہے۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
سید محمود عباس مرحوم ابن سید وزیر حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔